امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار، آپ نے جو سفر کی اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اس کے حجاز کا سفر، چنانچہ 18 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی اور آپ یہ کہ حجاز جب گئے تو یہ حضرات والدہ اور بھائی واپس آ گئے، آپ وہیں حجاز میں رہے، سمجھے؟ اس میں مکہ مدینہ میں آپ نے علم حاصل کیا ہے، اسی طریقے کوفہ میں، بصرہ میں اور شام میں، یہ تمام علاقوں میں آپ نے علمی اسفار آپ نے کی ہیں۔ کچھ والا پڑ گیا؟ خود اپنا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے والد صاحب کی جو رزق تھا وہ حلال قسم کا تھا، تو اسی طرح اپنی زندگی میں بھی آپ حرام سے اجتناب فرماتے تھے، بلکہ کہا کہ کئی دن علمی سفر کے دوران بھوکے تو رہے ہیں لیکن پھر بھی حرام پتہ چل گیا کہ کسی کے پاس حرام لقمہ ہے، اس کے کھانے کو آپ نے قبول نہیں کیا، سمجھے؟ اسی طریقے پر غیبت وغیرہ ان چیزوں سے بھی، اور امراء اور سلاطین کے مجلسوں سے بھی اجتناب کرتے۔ چنانچہ حاکم وقت نے کہا کہ آپ میرے گھر میں میرے کوٹھی میں آ کر کے میرے بیٹے کو بخاری شریف پڑھائیں۔ امام بخاری نے فرمایا علم کی رسوائی ہے، علماء کی رسوائی ہے، میں ٹیوشن پڑھانے والا نہیں، علم اور علماء کی رسوائی ہے، میں ٹیوشن نہیں پڑھاؤں گا۔ کراچی میں بھی مجھے بہت سے مدارس والے غریب کہتے ہیں، ہم لوگ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کسی چرواہے کا بیٹا ہے، تو کوئی کہتے ہیں لاکھ روپے دے دیں گے 1 گھنٹہ پڑھاؤ، کوئی کہتے ہیں 1.5 لاکھ، بہت سے غریب۔ لیکن میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ میری والدہ نے مجھے ٹیوشن پڑھانا سکھایا نہیں، سمجھے بھائی جان؟ ٹیوشن پڑھانا سکھا نہیں ہے، بس اب مجھے بنور ٹاؤن کی ضرورت کیا ہے اور بڑے اداروں کی ضرورت کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بس یہاں پر بیٹھ گیا فقیر، اللہ نے اتنا لایا اپنے سامنے، 4-5 سال میں اتنی بڑی آبادی، آگے جھوپڑیوں میں آ کر کے شروع ہو گیا مولوی صاحب، جھوپڑے میں آ کر کے اللہ پاک نے سارا سلسلہ 2 استادوں سے 3 سے میں نے کہا تھا مہربانی کرو میں چندہ بھی کروں گا اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ چندہ بھی کروں گا، مدرسے کی تعمیر بھی ہے، اسباق بھی پڑھانا ہے، نیا آیا ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں، دورے میں 3-4 سبق پڑھو۔ تو پہلے 1-2 سال وہ اچانک 1-2 استاد بھاگ گئے، تو میں نے خود آستین چڑھا کر کے شروع کر دی، سمجھے میں لوگوں، خود سارا کا سارا شروع کر دیا، استاذ الکل فی الکل بالکل مال کل علی الکل، سمجھے میں استاذ الکل فی الکل بالکل مال کل علی الکل، یہ سارا کا سارا سلسلہ اس نے خود شروع کر دیا، سمجھے؟ مواضع تہمت سے دور رہتے تھے، مواضع تہمت سے۔ چنانچہ ایک دفعہ 1000 اشرفی دینار آپ کے پاس تھے، کشتی میں جہاز میں سفر کر رہے تھے، کشتی میں بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، امیر صاحب کو بتایا، ایک بندے کو بتایا کہ فکر کی ضرورت نہیں، تم میرے سفر کے ساتھی ہو، فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تقریباً 1000 اشرفی اس تھیلی کے اندر موجود ہے، ہمیں ضرورت پڑے گی آپ کو کھلائیں گے، وہ کریں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ چلتے چلتے جب جہاز آگے گیا تو یہ جس کو میں نے بتایا تھا، امام بخاری نے بتایا کہ میرے پاس 1000 اشرفی اتنے اس سے زیادہ ہیں، اس نے شور مچانا کہا اللہ کے بندو، او کشتی والو، او جہاز والو، میرے 1000 اشرفی دینار میرے گم ہو گئے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ میرے 1000، اب امام بخاری کو پتہ تھا کہ جب تلاشی لیں گے تو وہ بالکل 1000 ہے، وہ مجھ سے برآمد ہوں گے، پیسے میرے ہیں، لیکن میں نے غلطی کی، حضرت جبریل علیہ السلام کو بتایا، دیکھیں شکلیں تو ان کی ہوتی جبریل کی، سمجھے؟ میں نے جبریل کو بتا دیا کہ میرے پاس کیا ہے، اتنے پیسے، 1000 ہے یا زیادہ ہے، تو جتنی تعداد ہے اتنی، اب جب کی تلاشی لے لیں گے یہ پیسہ مجھ سے برآمد ہوں گے، پیسہ بھی میرا اور تھپڑ بھی مجھے، پٹائی بھی میری، اور ذلیل بھی میں ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے چوری کی مولوی صاحب نے، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، لیکن پھر مجھ سے حدیث کون لے گا؟ مجھ سے حدیث کون لے گا؟ اس لیے ادھر سے تلاشی شروع کی جہاز میں، امام بخاری نے اس طرح چھپکے سے یہاں سے وہ پیسہ اٹھا کر کے دریا میں پھینک دی، سمجھے؟ دریا میں پھینک دیا، تلاشی ہو گئی، کسی سے بھی وہ 1000 برآمد نہیں ہوئے، کشتی والوں نے اس کو تھپڑ مارا، دوسرے نے تھپڑ مارا، جھوٹ بولتا ہے، سمجھے بھائی؟ جھوٹ بولتے ہیں، کہاں ہے کسی کے پاس ہوتے پیسے، اتنی بڑی رقم کون اس کو غائب کرتا، اس جہاز میں ہوتا، جبکہ پیسے تھے، پیسے امام بخاری رحمۃ اللہ نے دریا میں پھینکا۔ جب پیسے برآمد نہیں ہو گئے، باہر جب آ گئے، جب سفر طے کر دیا، باہر آ گئے، اس بندے نے امام بخاری سے کہا معافی چاہتا ہوں، فتنہ تو میں نے، سازش تو بڑی، پالیسی میں نے سخت مکاری کی کہ کسی طرح پیسے میرے پاس آ جائیں، لیکن یہ پیسہ گیا کدھر؟
اور یہ طے شدہ، میں نے خود دیکھا کہ پیسے اتنے آپ کے پاس ہیں، اور آپ نے خود ان کی تعداد بھی بتا دی، یہ اتنا بڑا پیسہ گیا کہاں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ فرمائے میں نے دریا میں پھینکا۔ کہ اتنی بڑی رقم کو دریا میں پھینکا؟ فرمایا ان پیسوں کا دریا میں جانا اور ضائع ہو جانا یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک محدث پر تہمت آ جائے کہ یہ چور ہے۔ جب مجھے چور کہا جائے گا اور میرا لقب چور سارق متعین ہو جائے گا تو پھر احادیث میں تھوڑی میں احادیث کو محفوظ طریقے سے بیان کروں گا، پھر تو میری ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اس لیے اس تہمت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے یہ ترتیب اختیار کر لی۔ سمجھ رہی میں؟ اور میں نے عرض کیا کہ عمرا اور سلاطین، بادشاہ، بڑے لوگوں کے مجلسوں میں جانے سے آپ اجتناب کرتے تھے، نہیں جاتے تھے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔